رانا کرائم فائلز کے ناظرین کو وقاص رانا کا سلام۔ کراچی کے ہائی پروفائل میر رضا علی قتل کیس میں تفتیش کا دائرہ کار اب مقتول کے قریبی حلقوں اور کروڑوں روپے کے مالی لین دین تک پھیل چکا ہے۔ کیس میں اب تک کی سب سے بڑی اور اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ مقتول میر رضا کے بچپن کے دوست اور کاروباری شراکت دار بزنس پارٹنر یعنی کہ محمد احمد، جو وقوع کے بعد سے رپورٹ تھے، بالآخر منظر عام پر آ گیا ہے۔ محمد احمد نے پولیس تفتیش کا سامنا کرنے کی بجائے گرفتاری کے خوف سے کراچی کی مقامی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت سے رجوع کیا، جہاں عدالت نے انہیں 1 لاکھ روپے کے مچلقے کے عوض ان کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری وہ منظور کر لی گئی۔ محمد احمد کے وکلاء خالد ممتاز اور سعدیہ ممتاز نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ان کا موکل پولیس کے ساتھ تفتیش میں مسلسل تعاون کر رہا ہے اور مطلوبہ بیانات ریکارڈ کروا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس اسے ہراساں کر رہی ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران دفاعی وکلاء نے ایک انتہائی اہم قانونی اور مالی انکشاف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مقتول میر علی رضا پر ان کے موکل محمد احمد کے 4.5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم وہ واجب الادا تھی۔ وکلاء کے مطابق مقتول کی والدہ اس بھاری رقم قرض کی ادائیگی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنا ذاتی گھر اور گاڑی تک فروخت کر کے رقم کا کچھ حصہ پہلے ہی ادا کر چکی ہے۔ کاروباری پس منظر کے حوالے سے عدالت کو بتایا گیا کہ دونوں ملزمان دوران طالب علمی کے سے وہ گہرے دوست ہیں۔ ویفلیکس برانڈ کے تحت کاروبار کا آغاز محمد احمد نے کیا تھا، جس میں میر رضا بعد میں بطور پارٹنر شامل ہوئے اور دونوں الگ الگ دکانیں سنبھالتے تھے۔ عدالت نے محمد احمد کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے مقدمے کے تفتیشی افسر یعنی کہ آئی او کو اور پراسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور تمام فریقین کو آئندہ سماعت پر مقدمے کی تفصیلی پروگریس رپورٹ وہ ساتھ اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد اب اس قتل کیس کی تفتیش کا رخ وہ کاروباری لین دین اور مالی دباؤ کے پہلو کی طرف مزید گہرا ہو گیا ہے۔ رانا کرائم فائلز کے ناظرین، جہاں ایک طرف بزنس پارٹنر عدالت میں کروڑوں کے قرضے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف مقتول میر رضا کے والد میر حسن علی اور ان کے قانونی وکیل ایڈوکیٹ جبران ناصر اس مالی تنازع اور پولیس تفتیش پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ مقتول کے والد اور جبران ناصر کا موقف ہے کہ کراچی پولیس شروع دن سے ہی اصل ملزمان کو قانون کے شکنجے میں لانے کے بجائے کیس کو محض مالی معاملات اور خاندانی جھگڑوں کا رنگ دے کر اصل نیٹ ورک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ والد ان کا کہتا ہے کہ ایک انتہائی اہم قانونی نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ میر رضا کا فون ہیک ہونا اور ان کی موت کے فوراً بعد ان کے تمام بینک اکاؤنٹس اچانک زیرو پایا جانے ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی عام ادھار کا تنازع نہیں، بلکہ ایک منظم و پیشہ ورانہ سائبر کرائم نیٹ ورک کی کارروائی ہے، اور ایسے حالات میں بزنس پارٹنر کا پولیس کے پاس جانے کی بجائے فوراً عدالت سے ضمانت کروانا شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ رانا کرائم فائلز کی تحقیقات کے مطابق تفتیشی ٹیم نے بھی اب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ پولیس ذرائع کا دعویٰ ہے کہ میر رضا علی کو اپنے کاروبار اور ڈیجیٹل کرنسی یعنی کہ کرپٹو مارکیٹ میں بھاری نقصان کا سامنا تھا، جس کے باعث وہ شدید مالی دباؤ میں تھے۔ اب تفتیشی کمیٹی نے ایسے 10 افراد کی ایک خفیہ فہرست تیار کی ہے، جن میں مقتول نے مجموعی طور پر 5 کروڑ روپے یعنی کہ 50 ملین سے زائد کا قرضہ لے رکھا تھا۔ اس سرکاری فہرست کے مطابق میر رضا نے عابد نامی شخص سے 1.25 کروڑ روپے، مونی نامی شخص سے 5 لاکھ روپے ادھار لیے تھے، جبکہ بیرون ملک مقیم ان کے ایک قریبی دوست نے بھی ان کے بزنس میں 75 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ اب پولیس ان تمام 10 افراد کو شامل تفتیش کر کے ان سے کڑی پوچھ گچھ کر رہی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کی مالی معاملات کی اصل نوعیت کیا تھی اور آیا وقوع کی رات ان میں سے کوئی میر رضا پر جان لیوا دباؤ تو نہیں ڈال رہا تھا۔ ناظرین، تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کیس اس وقت مکمل طور پر اوپن ہے اور تفتیش کا دائرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وسیع ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے میر رضا کے موبائل کا ڈیجیٹل ریکارڈ اور فرانزک سامنے آ رہے ہیں، اس کروڑوں روپے کے لین دین میں ملوث کئی اور نام سامنے آنے کا پورا امکان ہے۔ تفتیشی حلقوں میں یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلی عدالت سماعت سے پہلے اس مالی لین دین کی زد میں آنے والے کئی مزید بااثر افراد اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالتوں سے عبوری یا حفاظتی ضمانتیں حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پولیس کا واضح موقف ہے کہ جیسے ہی مالی شواہد مکمل ہوں گے، تفتیش کے دوران مزید افراد کو نہ صرف شامل تفتیش کیا جائے گا بلکہ حراست میں لیے جانے کا بھی قوی امکان ہے۔ آج مقتول کے بزنس پارٹنر محمد احمد نے عدالت سے عارضی ریلیف حاصل کیا ہے، لیکن کیا آنے والے دنوں میں تفتیشی ٹیم اس مبینہ سائبر کرائم اور قتل نیٹ ورک کے اصل
کرداروں تک پہنچ پائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تمام منظرنامہ جو ہے اگر یہ عدالتی سماعت پر جو ہے تفتیشی افسر کی طرف سے جمع کروائی جانے والی تفصیلی رپورٹ کے بعد جو ہے مکمل طور پر واضح ہو سکے گا۔ رانا کرائم فائلز کی اس کیس پر گہری نظر ہے، جیسے ہی کوئی نئی تفتیش پیش رفت سامنے آئے گی میں آپ کو باخبر رکھوں گا۔ تب تک کے لیے رانا کرائم فائلز سے اپنے میزبان وقاص رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔